جب چاند نظر آ جاتا ہے عید کا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ، کہ یہ بخشش کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ لوگ جہنم سے آزادی کا پروانہ رب کی بارگاہ سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی چاند ایسا ہے، کوئی رہنے والا ایسا ہے آپ کا بھائی جو ٹوٹ چکا ہے، اس کو آپ سمیٹنے کی کوشش ضرور کریں، اس چاند کو بھی آپ دیکھ لیں۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، پچھلے ویڈیو میں آپ نے مفتی صاحب کے زبانی آپ نے سنا تھا اور اعتکاف کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا۔ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگوں نے پورا روزہ مکمل کیا اور آج 29 روزہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ عید الفطر کی نماز ادا کریں گے، اللہ نے چاہا تو۔ عید الفطر کے موقع پہ آج مفتی صاحب کے پاس میں پھر آیا ہوں، آپ تک کچھ باتیں کچھ گفتگو ہو جائے عید الفطر کے بارے میں۔ تو آئیے ہم باتیں کرتے ہیں عید کے متعلق مفتی صاحب مدرسہ مخدومیہ ضیاء العلوم کے۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کا استقبال ہے میرے چینل پہ۔ شکریہ۔ عید کے متعلق کچھ باتیں آپ بتا دیں۔ میں تمامی حضرات کو، مسلمانان اسلام کو، جتنے بھی ہمارے صاحب سے جٹے ہوئے ہیں، جو پیغام کو ان کے سنتے ہیں، میں سبھی حضرات کو میں تہہ دل سے کہنا چاہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہ بابو عزیز ہیں ہمارے، جب بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں، کسی طرح سے کوئی بات ہوتی ہے تو ثواب کے نیت سے، ثواب کے غرض سے میرے پاس کوئی مسئلہ و مسائل کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آئے تھے اعتکاف کے تعلق سے، تو انہوں نے چند سوالات کیے تو میں نے ان کو جوابات دیے تھے، اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ اس کا اثر ہوا اعتکاف کے تعلق سے، کہ جہاں تک میری رسائی گئی لوگوں سے معلومات فراہم کی، تو الحمدللہ اعتکاف میں خشوع اور خضوع کے ساتھ بہت سارے ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ حضرات مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آج انہوں نے پوچھا کہ عید الفطر کے تعلق سے، تو اتنی سی بات ہمیں اور آپ کو جاننا ہے کہ عید الفطر میں ہم اور آپ جو ہے خوشیاں مناتے ہیں، کیوں خوشیاں مناتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے، کیوں خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے قل بفضل اللہ برحمتی فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ جو تمہیں رب کی طرف سے فضل ملے، رحمت ملے، نعمت ملے، اس پہ چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ تو عید الفطر کیا ہے، تو اتنی سی بات ہمیں اور آپ کو غور سے سمجھ لینی ہے، نچوڑ باتوں کو، کہ عید الفطر وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام کے طور پہ انہیں بہت ساری نعمتوں سے، برکتوں سے، بخششوں سے، اپنے قرب سے اور جنت سے نوازتا ہے۔ جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب چاند نظر آ جاتا ہے عید کا، یعنی شوال کا، کل عید ہے، تو اس رات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ، اور اس رات کو بخشش، چھٹکارے کی رات کہا گیا ہے۔ کیوں؟ خوشی کیوں مناتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اتنی بات یاد رکھیے کہ جب چاند نظر آ جاتا ہے عید کا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ، اور زمین پہ اتر کے دیکھو کہ میرا کون بندہ کیا عبادت کر رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ تو جو ہم جتنے دن، جو 29 کے روزے ہو یا 30 کے روزے ہو، روزہ ہم نے رکھا اور تراویح کی نماز پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت کیے، صدقہ خیرات، زکوٰۃ نکالے، فطرہ ادا کیے،
اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کھائے، کچھ نہیں پیے، جو رب کا حکم اس کی ہم تابع داری کیے اس کے حکم کے مطابق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے حکم کے مطابق جو ہے بھوکا پیاسا رہا اور میرے حکم کے مطابق جیا جس طرح سے میں نے چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو اتارتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کیا ہے۔ اس رات میں فرشتے آسمان دنیا سے زمین کی طرف آتے ہیں اور پورے گلی محلے کوچے ہر جگہ پھیل جاتے ہیں کہ کون بندہ کیا مانگ رہا ہے، کون بندہ کیا مانگ رہا ہے۔ تو کوئی بخشش مانگتا رہتا ہے، کوئی رزق مانگتا رہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا یابی مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے رب کی بارگاہ سے، کوئی کچھ جائز مرادوں کو، کوئی جہنم سے آزادی کا، کوئی جنت کا پروانہ مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا قرب مانگتا ہے، کوئی نبی کی محبت خشیت مانگتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب یہ تمام باتوں کو دیکھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں تو رب کعبہ بڑا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں یہ ذرا بتاؤ کہ میرا بندہ تو مزدوری کر چکا ہے، اس کی مزدوری دے دی جائے۔ تو فرشتے کہتے ہیں بار الہ اس نے اگر مزدوری کر لی ہے تو شایان شان ہے، عطا کر دے۔ تو رب فرماتا ہے کہ جو میری رضا کے لیے، میری خوشی کے لیے اور رمضان المبارکہ کے روزے رکھے، صدقہ خیرات فطرہ زکوٰۃ نکالے، تراویح پڑھے، اس کی مزدوری یہ ہے کہ جو بندہ جائز جو میری بارگاہ میں دعا مانگے گا میں اس کا پیدا کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا بھی میں ہی ہو جاؤں گا۔ اب سوچے ذرا، ہم غور و فکر کریں کہ یہ بخشش کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بندوں کو بخش رہا ہوتا ہے، لوگ جہنم سے آزادی کا پروانہ رب کی بارگاہ سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جنت لے رہے ہوتے ہیں، رب کا قرب مل رہا ہوتا ہے۔ جو کل تک ہم گنہگار، سیاکار، خطاکار، بدکار تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز رہا ہوتا ہے، گناہوں کو ختم کر رہا ہوتا ہے، جنت کا پروانہ اپنا قرب دے رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہوگا کہ فرشتوں تم گواہ ہونا کہ جو بندہ میری بارگاہ میں جس جائز مقصد سے جو دعائیں مانگ رہا ہے میں اس کو بے حساب عطا کرتا جا رہا ہوں، جس کا بدل یہ ہوگا کہ قبر میں بھی ملے گا، دنیا میں بھی، حشر میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ایسا ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں بھی جگہ عطا فرما دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن، عید کے دن جب ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے وغیرہ بھی، یہاں تک حدیث پاک میں آئے کہ فرشتے وغیرہ بھی ہمارے ساتھ عیدگاہ جہاں پہ عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اور جو دعائیں مانگتے ہیں فرشتے گواہ بنتے ہیں، اور فرشتے وہاں گواہ بن کے رب کی بارگاہ میں جب یہ باتوں کو پیغام پہنچاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، لیکن فرشتوں کی زبانی اسے گواہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، کہتا ہے، گواہ بناتا ہے کہ فلاں بندوں کی یہ، فلاں بندوں کو میں نے یہ دیا، کیا چیز کس بندے کو چاہیے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے سنتا ہے اور سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرا بندہ ہے جو میرے رضا کے لیے ایسا کام کیا۔ تو سمجھ جائے کہ جو ہم پورے ایک مہینے جو رب کی رضا کے لیے ہم نے کیا، جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشوع اور خضوع ہمیں دیا روزے کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو کیا، سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے انعام میں عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بخشش دے رہا ہوتا ہے، کسی کو جنت دے رہا ہوتا ہے، کسی کو بیماری سے شفا یابی، کسی کو رزق دے رہا ہوتا ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہوتا ہے، جو مانگتا ہے بندہ۔ تو اسی دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مزدوری دے رہا ہوتا ہے تو بندے اس مزدوری کو لے کر کے خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ رب کا حکم بھی ہے کہ جب میں تمہیں انعام اور مزدوری دے رہا ہوں تو میری بارگاہ میں خوشیاں مناؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو ہم لوگ 2 رکعت جو ہے عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن اتنی سی بات یاد رکھیے، یہ تو باتیں ہیں کہ بخشش کی بات ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ جو اصل پیغام ہے، اصل جو پیغام ہے عید کی بات ہے، اور عید کے دن صرف ہم اور آپ اتنی سی بات کو ذہن نشین کر لیں کہ عید کیا ہے۔ عید کے دن ہے کہ مثال کے طور پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے معانقہ کرے، مصافحہ کرے، گلے ملے، جس سے بھی ہو، پڑوسی سے بھی ملے، رشتہ دار سے بھی ملے، دوست احباب سے بھی ملے، ہر طریقے سے۔ آج کیا ہے، مثال کے طور پہ اگر ہمارے قریب والے ہیں تو ہم ان سے ملیں گے، تھوڑی سی اگر زندگی میں کوئی رنجش ہو گئی تو ہم منہ پھیر لیا کرتے، نہیں۔
ایسا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر دل میں کینہ رکھے ہوئے ہو، بغض رکھے ہوئے ہو، عداوت رکھے ہوئے ہو تو نماز بھی قبول نہیں آپ کی ہوگی، روزے بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، اور جتنے بھی تراویح کی نماز ہے، قرآن ہے، جو بھی آپ کیے ہیں، اگر ہم دل میں کینہ، عداوت اور رشتوں کو اور محبتوں کو مسلمانوں میں اختلاف کر کے رکھیں تو ہماری عید نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عذاب دے گا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ ایسا نہیں کہ ہر انسان کی بخشش ہی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں خلیفۃ المسلمین ہے، دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے خلیفہ ہے، اور اتنے بڑے خلیفہ جن کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، جو 22 لاکھ مربع پہ جن کی اسلامی حکومت کا پرچم لہرا دیا، اب سوچیے آدھی دنیا پہ، اور جن کے بارے میں کیا پوچھیے، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی کہ میرے آقا نے خود حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اب تو پوسیبل ہے نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا۔ اب سوچیے کتنی بڑی فضیلت ہے، کیا شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے روم کے کمرے کو بند کر کے اندر میں بیش تحاشا رو رہے چلے جا رہے، بہت رو رہے۔ چند صحابہ اکرام گئے، کہا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے کہ آج کے دن خوشیاں مناؤ، تو آج آپ رو کیوں رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میرے دوست، یہ عید کا دن عید بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ عید کا دن اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے ہو، جس کے زکوٰۃ قبول ہو گئے ہو، جس کے سجدے سمجھے تراویح قبول ہو گئے ہو، قرآن کی آیتیں جو ہم پڑھیں وہ قبول ہو گئے ہو، اور بھی جو ہم ذکر و اذکار اور جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیے وہ قبول ہو گئے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انعام دے کر کے اسے بخش دیا ہو، تو اس کے لیے عید ہے۔ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کیا ہے اور ہم آپس میں انتشار ہے، رشتوں کو توڑ رکھے، کینہ، عداوت، بغض رکھے ہوئے ہیں، چاہے جتنی بھی عبادت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو شرط ہے کہ سب سے پہلے عید منانے کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی خوش کرے، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی خوش کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندوں کو تم خوش کرو میں تمہیں خوش کروں گا، میرے بندوں کے سپورٹ میں تم کھڑے ہو حمایت میں تمہارے لیے مددگار ثابت ہوں گا۔ تو اتنی سی بات یاد رکھے کہ عید میں ہر غریب، یتیم، مسکین، فقیر سب کو شامل کرے، اور شامل کر کے سمجھے کہ سارے لوگوں میں خوشیاں منائے، کسی سے عداوت بغض ہو تو اسے دور پھینکے اور سب سے گلا مل کر کے۔ عید اتنا بہتر موقع ہے، اور اتنی سی بات یاد رکھے کہ بڑا وہ نہیں ہوتا ہے جو کینہ، عداوت، بغض اور فساد کے بنیاد پہ اپنے انا کو رکھے اور ہم میں رہے، اور اگر جھکے نہیں بلکہ انا کو فنا کیجئے اور آپس میں مل کر کے اپنے دل کے شکوہ شکایت کو دور کر کے معاف کر دیجئے، یہی میں ہماری بھلائی ہے اور بہتری، اسی کو عید کہتے ہیں کہ دوسروں کو خوشیاں دو، اللہ تمہارے گھر میں خوشیاں برکت دے گا۔ حضرت ایک سوال میں پوچھوں گا آپ سے کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رہے، ہاں تو کیا وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا حکم ہے انہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں یہ فرض ہے، اور جو فرض کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر انکار نہیں کیا ہے لیکن نفس نے بھڑکایا یا وہ روزہ رکھنے سے کتراتے رہے، بھاگتے رہے، سستی کاہلی کرتے رہے، تو یہ حرام ہے، گنہگار ہے، بہت سخت گنہگار ہے، اس کا عذاب بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اتنی سی بات ذہن نشی کر لیں کہ عیدگاہ میں تو نماز پڑھنا ہے، نماز تو ہے، واجب ہے تو وہ پڑھنی ہے، لیکن اس کو روکا نہیں جائے گا، لیکن یہی بات ہے کہ ایسا لوگ بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ اب اتنی سی بات یاد رکھے کہ اگر ایک روزے کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو بھی رمضان کا ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ فطر ادا نہ کرے اسے چاہیے کہ میرے عیدگاہ نہ آئے۔ تو یہ جو ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہ ایک حکم جو ہے بندوں کو ہدایت کے لیے ہے تاکہ فدیہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے اسے ادا کر دے، ورنہ ناجائز تو حرام نہیں، یعنی کہ عیدگاہ میں اگر چلے جائے تو ناجائز و حرام نہیں ہوگا، لیکن یہی ہے کہ اگر ہم صاحب نصاب یا صدقہ فطر اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی واجب ہے، اور نہیں ادا کرنے کی وجہ سے ہم گنہگار ہوں گے۔ صدقہ فطر کب ادا کر دینا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے رمضان المبارکہ میں جب بھی چاہیں آپ کر دیں، لیکن ضروری ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے آپ ادا کر دیں، سب چیز نماز عید سے پہلے آپ کو ادا کر دینا ہے ہر حال میں۔ اب سوچئے ذرا، ہم غور و فکر کریں، ایک ہوتا ہے آج جو حالات ہیں آج مسلمانوں کے، میں بڑے بے چین ہوں، بڑا درد ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے، کیسے آپس میں لڑ رہے ہیں۔
ارے ایک خدا ہے تمہارا، جس خدا کو مانتے ہو وہی تمہارا، ہر مسلمان اسی رب کو مان رہا ہے، جو نماز آپ پڑھتے ہو وہی نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ وہی کر رہے ہیں، وہی قرآن ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی بات کے لیے ہم عداوت بغض اور ہم ایک دوسرے سے فساد کر لیتے ہیں، اختلاف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم میں رہتے ہیں، اور سمجھے کہ تھوڑی تھوڑی بات تکلیفیں. تو میں ان کو پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ خدارا اگر کسی بھی مسلمان سے کوئی بھی پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، اگر ایسے ہو تو براہ کرم تھوڑی دیر کے لیے دل کو میں جھانکے، اور جھانکنے کے بعد کہ جس انسان سے اگر کوئی سامنے والے سے غلطی بھی ہوئی ہو تو آپ آگے بڑھ کر کے کہہ دیں کہ آپ سے فلاں غلطی ہوئی تھی، یا مجھ سے فلاں غلطی ہوئی ہے آپ معاف کر دیں، یا آپ سے فلاں غلطی ہوئی تھی میں معاف کر دیتا ہوں. اس لیے کہ اتنی سی بات یاد رکھیے کہ یہ حقوق اللہ نہیں ہے بلکہ حقوق العباد ہے. اور حقوق العباد یعنی مسلمان ایک دوسرے کو اگر حقوق ہے، مثال کے طور پہ اگر وہ بندہ، اگر ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، اور کسی کو سمجھے کہ ستائے ہیں، پریشان کیا، اگر وہ نہیں بخشے گا تو قیامت کی بڑی سخت گرفت ہے، جس کی وجہ سے عذاب جہنم ہے. تو ہم کو کیوں معاف کرنا ہے؟ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے، خاص طور سے سمجھے کہ یہ ذہن تو بنانا ہی ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہاں ہم بڑے ہیں یا پیسے والے ہیں یا بلڈنگ والے، نہیں، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سامنے والا بھی مسلمان ہے. اور خاص طور سے ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بڑی میٹھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے قلب پہ یہ بات اتر جائے کہ اگر ہم کسی کو نہیں معاف کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کو نہیں معاف کر رہے ہیں، معاف کر دیں آپ. معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور معاف جو کر دیتا ہے اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے. رب کا وعدہ ہے کہ میرے بندوں کو تم معاف کرو میں تمہیں معاف کروں گا. اور اتنی سی بات یاد رکھیں، اگر نہیں معاف کرتے ہم اور آپ تو آپ کی وجہ سے، اگر آپ معاف نہیں کریں گے، اگر کوئی غلطی ہو گئی مسلمانوں سے، اگر بھائی سے ہو، پڑوسی سے ہو، رشتہ دار سے ہو، محلے والے سے، مسلمانوں سے اگر غلطی ہو گئی ہے اور آپ نہیں معاف کر رہے ہیں، غرور میں ہے کہ ہم ایسے، ہم کیوں معاف کریں گے، ہم نہیں معاف کریں گے. اگر آپ نہیں معاف کر رہے تو آپ کی بھی پکڑ ہوگی، اور اگر معاف کر دیتے ہیں، نہیں معاف کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ اس وجہ سے وہ ہمارا بھائی نمازی ہے، جہنم میں چلا جائے گا، وہ بھائی ہمارا روزے دار ہے، جہنم میں چلا جائے گا، اس لیے کہ آپ معاف نہیں کر رہے. وہ نماز، روزہ، تسبیح وغیرہ سب کر رہا ہے، لیکن آپ کے نہیں معاف کرنے کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں بھیج دے گا. تو جہنم میں وہ جائے گا، جلے گا. یہ تو احساس ہے، لیکن احساس اس بات سے کرنا ہے کہ آپ کے قلب میں یہ بات بڑی اچھی لگے گی کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام امتیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور اتنی سی بات ہے، چاہے وہ گنہگار ہو یا نیک ہو، میرے سرکار سب سے محبت کرتے ہیں کہ جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، غلام ہے، امتی ہے میرے آقا. اب سوچئے آپ کے نہیں معاف کرنے کی وجہ سے اگر دوسرا بندہ جہنم میں چلا جا رہا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، تو میرے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تکلیف ہوگا کہ میرا فلاں بندہ دوسرے بندے کو اگر معاف کر دیتا تو میرے فلاں امتی میرا جہنم میں جانے سے، آگ میں جانے سے بچ جاتا. تو ہم تھوڑی دیر کے تصور کریں، اندازہ لگائے کہ ہم کم سے کم اس ارادے سے معاف کر دیں کہ کم سے کم حضور کے قلب پہ تکلیف نہیں، بلکہ معاف کر کے حضور کو خوشیاں تو بخشے، کہ ہمارے حضور خوش ہو جائے کہ ہاں ہمارے امت جہنمی، یہ فلاں امتی جہنم میں جا رہا تھا لیکن معاف کر کے اسے جنتی بنا دیا سب چیزیں. تو ہمیں چاہیے کہ معاف کرتے سب چیزیں، آپس میں اتحاد محبت رکھے اور پیار، ایک دوسرے کو پیغام پہنچے، مصافحہ معانقہ کرے، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے دل کے شکوے شکایت کو مٹائے. کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں. ارے عید تو اسی لیے ہوتا ہے کہ اپنے تکلیفوں کو دور کر دینا جو دل میں ہم بیٹھائے ہوئے، اور قلب کو ایسے ملائے کہ دل کو صاف کر کے. تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ انہیں دل سے، جتنے مسلمان ہیں جو بھی، آپ دل سے معاف کر دیں. یہی بات ہے. یہ تھے مدرسہ مخدومیہ ضیاء العلوم کے مفتی صاحب. بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی. باتیں بہت ساری ہے، اگر کی جائے تو پوری رات ختم نہیں ہوگی باتیں ہماری. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گا کہ ان کا آپ عمل کریں. میں بتا دوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کسی کو معاف کر دو اور تمہارے اگر عزت میں کمی آتی ہے تو تم مجھ سے لے لو. اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا عہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دل میں کینہ نہ رکھیں، سب کسی سے مل جل کر کے رہیں، اور عید الفطر کی نماز ادا کریں. 8 بجے انشاءاللہ چھاتا کی عیدگاہ میں نماز ہوگی. اور دوسری بات میں بتا دوں، آپ تمام جو ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ آج چاند آپ دیکھنے کی کوشش ضرور کریں گے. اس چاند کو دیکھنے سے پہلے ایک چاند اور دیکھ لیں کہ آپ کے پڑوس میں
کوئی چاند ایسا ہے, کوئی رہنے والا ایسا ہے آپ کا بھائی جو ٹوٹ چکا ہے, اس کو آپ سمیٹنے کی کوشش ضرور کریں, اس چاند کو بھی آپ دیکھ لیں. بنے رہیے ہمارے چینل پہ, دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل, اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, کہیں آگے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. خدا حافظ.